بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سر جمیل بات کر رہا ہوں. یہ چینل میں نے خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے جن کو اکاؤنٹنگ سمجھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اور اس کے بعد پھر وہ کسی اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں. اور کچھ بچے جو ہیں وہ نہ اکیڈمی کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ کالج کی، اور وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال سب بچوں کے لیے میں نے ان کی پرابلمس کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک چینل بناؤں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ کے بارے میں جو بھی ان کو مشکلات ہیں وہ ان کی حل ہو سکیں. یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹنگ کی بک ہے جو کہ لاہور بورڈ میں تقریباً تمام کالجز وغیرہ میں یہی جو ہے اکاؤنٹنگ کی بک پڑھائی جاتی ہے. یہ دیکھیں، سہیل افضل جو ہے زیادہ اسی کے نام سے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی بک جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، نیا چینل بنایا ہے میں نے، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے شیئر بھی کریں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس ویڈیو سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اکاؤنٹنگ کی جو بک ہے، اس کے پہلے میں آپ کو کانٹیکٹس بتاتا ہوں. کانٹینٹس کے اس آپ کے کورس میں کون کون سے چیپٹر جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں. یہ دیکھیں، یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ چیپٹر نمبر 1، یہ انٹروڈکشن ہے. اس میں صرف اکاؤنٹنگ کے بارے میں انٹروڈکشن ہے اور کچھ ڈیفینیشنز ہیں. اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا ہے، اور تیسرا چیپٹر جو ہے وہ انالیسز آف بزنس ٹرانزیکشن اینڈ ڈبل انٹری سسٹم کا ہے. تو یہ چیپٹر جو ہیں وہ تھیوری سے متعلق ہیں. ان میں سے جو ہے پیپر کے اندر کوئی نومیریکل نہیں آتا. آپ کا جو نومیریکل کا جو پورشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، چیپٹر نمبر 4 سے، جرنل، دی اوریجنل بک آف انٹری. اس کے بعد لیجر ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج ہے. پھر اس کے بعد اسپیشل جرنل ہے، یہ بھی آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے چیپٹر. اور 8واں چیپٹر جو ہے وہ کیش بک اینڈ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کا ہے. اس میں سے بھی ایک سوال آتا ہے. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 9 جو ہے، جنرل پراپر اینڈ سمری آف دی بک کیپنگ، اس میں سے بھی سوال نہیں آتا. یہ بھی چیپٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فائنل اکاؤنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 11 ایڈجسٹمنٹ والا. اس کے بعد جو ہے چیپٹر نمبر 14 کیپیٹل ریونیو، اس میں سے بھی سوال آتا ہے. اور چیپٹر نمبر 15 جو ہے ریکٹیفیکیشن آف ایررز، اس میں بھی سے بھی ایک سوال پیپر میں آتا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 بائی 1 تمام چیپٹرز جو ہے وہ کرواؤں گا. تو ہمارا جو پیپر میں جو سوال سٹارٹ ہوتا ہے، پہلا جو پیپر کا جو سوال ہوتا ہے وہ چیپٹر نمبر 4 سے آتا ہے، جرنل انٹری، دی اوریجنل بک آف انٹری. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیپٹر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اکاؤنٹنگ ٹرمز جو ہیں وہ یاد کرنی پڑیں گی. کچھ الفاظ جو اکاؤنٹنگ میں بار بار استعمال ہوتے ہیں پوری اکاؤنٹنگ میں، تو ان کا آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کے میننگز کیا ہیں. میننگز تو اس میں بک کے اینڈ میں آپ کو مل جائیں گے، انگلش میں ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو آپ کے سامنے کے لیے اردو میں بتا دیتا ہوں کہ ان ٹرمز کا میننگ کیا ہے. تو یہ آپ کو میں 1 بائی 1 بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اکاؤنٹنگ ٹرمز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ سے الفاظ ہیں جو آپ کی تقریباً پوری اکاؤنٹنگ میں بار بار یوز ہونے ہیں. تو اکاؤنٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے بزنس.
تو بزنس کو اردو میں تو کاروبار کہتے ہیں، لیکن اکاؤنٹنگ کی زبان میں اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ از ڈن ٹو ارن پروفٹ، یعنی کوئی بھی قانونی سرگرمی جو نفع کمانے کی غرض سے کی جائے وہ بزنس کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ قانونی ہونا چاہیے، غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے یا چرس بیچ رہا ہے یا کوئی اور نشہ آور اشیاء بیچ رہا ہے تو وہ اس کا کاروبار نہیں ہوگا۔ تو بزنس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اینی لیگل ایکٹیویٹی، یعنی کوئی بھی قانونی کام جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جائے اور جس کا مقصد نفع کمانا ہو، وہ بزنس کہلاتا ہے۔ اب بزنس کی جو ہے وہ اقسام ہے۔ دیکھیں، بزنس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹریڈ۔ ٹریڈ سے کیا مراد ہے؟ ٹریڈ کو اردو میں کہتے ہیں تجارت۔ تو ٹریڈ جو ہوتی ہے اس میں بنی بنائی اشیاء جو ہوتی ہیں، یعنی آپ کو فنش گڈز جو ہیں وہ ملتی ہیں، ان کو خرید کر آپ آگے بیچتے ہیں، یہ کہلاتی ہے ٹریڈ۔ یعنی بنی بنائی اشیاء کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ ٹریڈ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے مینوفیکچرنگ۔ مینوفیکچرنگ میں دیکھیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، مثلا خام مال سے کوئی چیز تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ گنے سے جو ہے وہ چینی بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے گنا جو ہے وہ خام مال ہوگا، یعنی را مٹیریل ہوگا۔ اسی طرح لکڑی سے جو ہے فرنیچر بنتا ہے، تو لکڑی جو ہے وہ خام مال ہوگا۔ اور چمڑے سے جوتا بنتا ہے تو چمڑا اس میں جو ہے وہ خام مال ہوگا۔ یعنی مینوفیکچرنگ میں آپ کیا ہوتا ہے کہ خام مال سے اشیاء تیار کرنا، وہ مینوفیکچرنگ کہلاتا ہے۔ یہ بھی کاروبار کی ایک قسم ہے۔ اور نیکسٹ ہے پروفیشن۔ تو پروفیشن اس کو اردو میں کہتے ہیں پیشہ۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی مہارت حاصل کرنے کے بعد جب آپ اس کو اپنے آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں تو وہ آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک انجینئر جب انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ انجینئر کا کام کرتا ہے، کوئی گھر تعمیر کرنے کا نقشہ یا کوئی پل تعمیر کرنے کا یا کوئی سڑک وغیرہ تعمیر کرنے کا جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو وہ انجینئر، یعنی کہ اس نے اپنے شعبے میں یہ کہہ لیں مہارت حاصل کی ہوتی ہے اور اس مہارت کی بنا پر جو ہے وہ انجینئرنگ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر دیکھ لیں تو ڈاکٹر پہلے ڈاکٹری کا جو ہے علم سیکھتا ہے، پھر اس کو اپنا پیشہ بناتا ہے اور پھر وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر کے اس سے پیسہ کماتا ہے۔ اسی طرح وکیل دیکھ لیں کہ وکیل بھی جو ہے پہلے وکالت کی جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، اسے ڈگری حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کی بنا پر جو ہے وہ اپنا پیشہ اختیار کر کے وکالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ٹیچر لے لیں آپ کہ استاد پہلے جو ہے وہ علم سیکھتا ہے، پھر وہ اپنے علم کی بنا پر جو ہے وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ پروفیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اسٹوڈنٹس۔ اور آگے ہے نمبر 2 پہ کیپٹل۔ تو کیپٹل دیکھیں، ویسے تو کیپٹل ہم کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، لیکن اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں کیپٹل سے مراد وہ سرمایہ ہے جس سے کاروبار شروع کیا جائے۔ یعنی کاروبار شروع کرتے وقت آپ جو بھی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں یا کوئی مشینری لگاتے ہیں یا سٹاک لگاتے ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ کیپٹل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 3 پہ ہے پروپرائٹر۔ پروپرائٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے، جو کاروبار سٹارٹ کرتا ہے، وہ پروپرائٹر کہلاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گڈز اور مرچنڈائز۔ گڈز اور مرچنڈائز، گڈز اشیاء کو کہتے ہیں اور مرچنڈائز بھی اشیاء کو کہتے ہیں۔ اصل میں اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس کی 2 اپروچز ہیں، ایک تو برٹش اپروچ ہے اور ایک امریکن اپروچ ہے۔ تو جو برٹش والے جو ہے وہ اشیاء کو گڈز کے نام سے پکارتے ہیں اور امریکن والے جو ہیں وہ گڈز کو مرچنڈائز کے نام سے جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ تو گڈز وہ اشیاء جو آپ اپنے کاروبار میں بیچنے کی غرض سے خریدتے ہیں وہ گڈز کہلاتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے پرچیز۔ تو دیکھیں، پرچیز کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اب پرچیز جو ہے وہ اس کو مزید 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے کیش پرچیز۔ کیش پرچیز اس کو اردو میں کہتے ہیں نقد پرچیز، یعنی پیسے دے کر چیزیں خریدنا، یہ کیش پرچیز کہلاتا ہے۔ اور کریڈٹ پرچیز ہوتا ہے ادھار پہ خریدنا۔
یعنی چیزیں تو آپ نے خرید لی ہیں لیکن پیمنٹ آپ نے جو ہے وہ ان فیوچر مستقبل میں کرنی ہوتی ہے، تو وہ کہلاتی ہے کریڈٹ پرچیز۔ اسی طرح نیکسٹ نمبر 6 پہ ہے پرچیز ریٹرن۔ تو پرچیز ریٹرن سے مراد خریدا ہوا مال واپس کرنا، یعنی جو آپ نے پرچیز کی ہوئی ہے، چاہے وہ کیش پہ کی ہو یا کریڈٹ پہ پرچیز کی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اشیاء میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو اشیاء آپ نے خریدی ہیں وہ ناٹ اکارڈنگ ٹو آرڈر ہو، تو اس میں پھر آپ کو اگر کوئی چیزوں میں ڈیفیکٹ ہو تو وہ چیزیں آپ سیلر جو ہوتا ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں پرچیز ریٹرن۔ اسی طرح کاروبار میں سیل بھی ہوتی ہے، فروخت۔ تو سیل بھی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کیش سیل ہوتی ہے اور ایک کریڈٹ سیل ہوتی ہے۔ تو کیش سیل یعنی نقد فروخت کرنا، اور کریڈٹ سیل کا مطلب ہے ادھار فروخت کرنا۔ تو کیش سیل میں تو پیسے آپ کو اسی وقت مل جاتے ہیں، لیکن کریڈٹ سیل میں جو پیمنٹ آپ کو ہوتی ہے وہ ان فیوچر ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد جو ہے پیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 8 پہ ہے سیلز ریٹرن۔ تو سیلز ریٹرن کا مطلب ہے جو مال آپ نے بیچا ہوا ہے اپنے کسٹمر کو، انہوں نے واپس کر دیا۔ تو واپس کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناٹ اکارڈنگ ٹو آرڈر ہو سکتا ہے مال، یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ مال آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے ٹرانزیکشن۔ دیکھیں ٹرانزیکشن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ڈیلنگ بٹوین اینی ٹو پارٹیز، یعنی دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے اسے ٹرانزیکشنز کہتے ہیں۔ تو کاروبار میں ہمیشہ لین دین ہی ہوتا ہے سیلر اور پرچیزر کے درمیان، تو اس پروسیس کو جو ہے وہ ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ۔ دیکھیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ہے نا، وہ جو پرائس ہوتی ہے کسی بھی کموڈٹی کی، اس میں جو آپ کو جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کسٹمر کو، اسے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آن دی اسپاٹ، یعنی ایٹ دی ٹائم آف پرچیز اینڈ سیل جو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اسے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی جنرل انٹری نہیں ہوتی، لیکن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ٹوٹل پرائس میں سے لیس کر دیتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے نمبر 11 پہ کیش ڈسکاؤنٹ۔ کیش ڈسکاؤنٹ ارلی پیمنٹ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسے کیش ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، اور پیسے جو ہے وہ آپ نے فرض کر لیں کہ 3 ماہ بعد پیمنٹ کرنی ہے، لیکن آپ 1 ماہ پہلے اگر پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس وقت جو آپ کو ارلی پیمنٹ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ کیش ڈسکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 12 پہ ہے ایکسپینسز۔ ایکسپینسز کاروبار کے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امپلائیز ہے تو ان کی سیلری جو ہے وہ کاروبار کا ایکسپینس ہے۔ اگر آپ نے کاروبار کسی بلڈنگ کو رینٹ پہ لے کے کیا ہوا ہے تو رینٹ جو بلڈنگ کا ہوگا وہ بھی آپ کا ایکسپینس ہوگا۔ تو اس کے علاوہ الیکٹریسٹی بلز ہو گئے یا ویجز ہوگی، یہ تمام ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور یہ ایکسپینسز جو ہے وہ ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے ریونیو۔ ریونیو اس کو انکم بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی جو کاروبار میں ظاہر جب آپ سیل کرتے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈ کر کے جو پیسہ کماتے ہیں، وہ کاروبار کی جو ہے وہ آمدنی یا ریونیو ہوتا ہے۔ اور نمبر 14 پہ ہے ڈیٹرز، اور / اس کو اکاؤنٹ ریسیویبل بھی کہتے ہیں۔ برٹش والے جو ہے وہ ڈیٹرز کہتے ہیں، اور امریکن والے اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں۔ تو ڈیٹرز وہ افراد یا وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کو آپ نے ادھار مال بیچا ہوتا ہے، یا جن سے آپ نے فیوچر میں جو ہے وہ پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں، وہ ڈیٹرز کہلاتے ہیں۔ اور کریڈیٹرز یا اکاؤنٹس پیبل، یہ وہ ادارے یا وہ افراد ہوتے ہیں جن کو آپ نے ان فیوچر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے کہ جن کو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کے کریڈیٹرز یا اکاؤنٹس پیبل کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے ادھار اشیاء خریدی ہیں تو جن کو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کے کیا کہلائیں گے؟ کریڈیٹرز کہلائیں گے یا اکاؤنٹس پیبل کہلائیں گے۔ یہ نمبر 15 ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی ایسٹس۔ ایسٹس اس کو اردو میں اثاثہ جات کہتے ہیں، یعنی وہ تمام اشیاء جو کاروبار کی ملکیت ہوں وہ کاروبار کا ایسٹ کہلاتی ہیں۔ اب اس میں کیش بھی ہو سکتا ہے،
بلڈنگ بھی ہو سکتا ہے، فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، اسٹاک بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی چیزیں کاروبار میں پڑی ہوئی ہیں یا جو آپ نے ان فیوچر ریسیو کرنی ہے، یعنی کسی سے اگر آپ نے پیسے بھی لینے ہوں تو وہ بھی کاروبار کا ایسٹ کہلاتے ہیں۔ اور لائبلٹیز یہ اس کو کہتے ہیں ادائیگیاں یا ذمہ داریاں جو ان فیوچر آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے ادھار اشیاء خریدی ہیں تو آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے تو یہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ اگر آپ نے بینک سے لون لیا ہے تو لون آپ نے بینک کو پے بیک کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ لائبلٹی کہلائے گی۔ اور نیکسٹ نمبر 18 پہ ہے اسٹاک۔ اچھا، اسٹاک جو ہے وہ برٹش والے اسٹاک کہتے ہیں اور امریکن والے اس کو انوینٹری کہتے ہیں۔ تو اسٹاک وہ اشیاء کا ذخیرہ ہوتا ہے جو کاروبار میں پڑا ہوتا ہے، جو آپ نے ان فیوچر جس کو سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسٹاک کہلاتا ہے۔ نمبر 19 پہ ہے ڈرائنگس۔ دیکھیں ڈرائنگس تو اکثر جو ہے ہم اس کو ڈرائنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ کوئی میپ بنا دینا یا کوئی تصویر بنا دینا یا کوئی نقشہ بنا دینا، وہ ڈرائنگس کہلاتی ہیں۔ لیکن اکاؤنٹنگ کی زبان میں ڈرائنگ سے مراد اشیاء یا کیش۔ اگر کاروبار کا مالک اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا اپنے گھریلو استعمال کے لیے کاروبار سے کیش یا چیزیں لے گا تو وہ اس کی ڈرائنگس کہلاتی ہے۔ یعنی کیش اور گوڈز ٹیکن اوے بائی دی پروپرائٹر فار ہز پرسنل یوز از کالڈ ڈرائنگس۔ اور نمبر 20 پہ ہے واؤچر۔ واؤچر دیکھیں جو بھی آپ سیل یا پرچیز کرتے ہیں اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رسید بنانا، یعنی سیل اینڈ پرچیز کی جو رسید بنتی ہے اسے ہم واؤچر کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے ٹرمز جو ہے نا ان کو یاد بھی کرنا ہے اور دوبارہ اس کو آپ دوبارہ سنیں اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے۔ ویسے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی بک جو ہے سب لکھی ہوئی ہیں، لیکن انگلش میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے یہاں پہ آپ کو اردو میں اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ یہ آئٹمز کیا ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا یہ آئٹمز بار بار جو ہیں چیپٹرز میں جو ہیں وہ یوز ہوں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، یہ میرا آج اس کا پہلا لیکچر تھا۔ تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے تمام اسٹوڈنٹس سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کا جو ہے فائدہ ہو سکے، اور آنے والی جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔